السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے آج جمعے کا دن ہے اور 14 جولائی ہے۔ سوالات کی شروعات ہو گئی ہے، ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے، بلکہ فجر سے پہلے سے ہی چیٹنگ چل رہی تھی۔ بھائی میں آپ کا نام نہیں لوں گا، فکر مت کیجیے۔ ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اس طرح پیٹھ پیچھے باتیں ہوتی ہیں، یا کبھی سامنے بھی آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ مجھے بھی آتا ہے غصہ، میں بھی انسان ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی قرآن پڑھتے پڑھتے، سیکھتے سیکھتے، اس کی دعوت دیتے دیتے ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کے اندر ایک ویٹ جیسے پیدا ہو جاتا ہے، جیسے پیپر ویٹ ہوتا ہے، دنیا بھر کی ہوائیں بھی اگر چل جائیں تو وہ کاغذات اڑیں گے نہیں آپ کے۔ تو یہ تو قرآن کا ویٹ، تو پھر قرآن کا ویٹ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فارمولے ہیں میرے پاس، اگر آپ وہ زندگی میں اپنا لیں تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں کچھ کیٹیگریز بناتا ہے اپنے لوگوں کے، جیسے والدین کا احترام، والدین کی بات، والد صاحب میں، والدہ میں بھی پھر ایک لیول رہتا، والدہ سے کلوز رہتے لوگ، اور والد سے ذرا سا ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، یعنی زیادہ عزت، ماں کے سامنے کچھ بھی کھول کے بات کر لیتے دل کھول کے۔ کہیں کہیں اپوزٹ بھی ہوتا ہے، باپ سے زیادہ کلوز رہتے، ماں سے ڈرے ہوئے رہتے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے بھائیوں بہنوں میں عزت اور احترام، یہ اور لیولز بھی ہوتے جس سے آدمی سب سے پہلے اس کا انٹلیکچوئل چیک کر کے، اس کی ذہنی صلاحیت دیکھ کے اس کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، کہ بولتا ہے بڑا ذہین آدمی ہے بھائی، اور بہت سلجھی ہوئی سمجھداری کی بات کرتے، وہ عزت الگ رہتی۔ اور صفائی کے اعتبار سے، جسم کی صفائی کے بعد سے بڑے بڑے سلیقہ مند انسان ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، ان کو کپڑے پہننے کا سینس ہے۔ بہرحال بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو کئی اعتبار سے آدمی کسی کی عزت کرتا ہے، اس کو لیول بناتا ہے، پھر اس کی گفتگو، بات چیت۔ ایک جھوٹا آدمی ہے، دھوکے پہ دھوکہ دیے جا رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی وہ فلورز بنے ہوئے ہیں، بس ہم غور نہیں کرتے۔ تو میں نے غور کر لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ آپ ایک 10 فلور کی بلڈنگ بنا لیجئے اپنے برین میں، بنا کے لوگوں کو فلورز دیتے جائیے، تو جب آپ اس کو اس کے کریکٹ فلور پہ رکھیں گے تو غصہ نہیں آئے گا۔ جیسے آخری 10ویں فلور کے اوپر آپ ایک ایسے آدمی کو رکھے ہوئے ہیں جو جسم سے بھی گندا ہے، دیکھنے میں بھی گندا ہے، اس کی زبان بھی گندی ہے، اس کی نیت خراب ہے، سب ہے، اس کو سب سے نچلے درجے میں رکھیں گے۔ یہی بات جہنم کے بھی درجوں کی ہے، جنت کے درجوں کی بھی ہے۔ زندگی میں بھی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، یعنی برائیوں سے بچتا ہے۔ اور پھر وہ بھی ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اللہ کی نظر میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود جو ہے لوگوں کو دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ اسی طرح اب آٹومیٹیکلی آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی جب آپ قرآن پڑھیں گے، تو ہم جو شرک کرتے ہیں نارملی، وہ یہ ہے کہ ٹاپ فلور کے اوپر اس چیز کو بٹھا لیتے جہاں وہ فلور اللہ کا ہے صرف، وہاں آپ رسول کو، نبی کو بھی نہیں لے جا سکتے۔ قرآن حدیث، قرآن حدیث، اللہ رسول، من اطیع اللہ اطیع الرسول، اطیع اللہ اطیع الرسول، ایسا لگتا دونوں چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کا رسول۔ بہت بری بات ہے یہ۔ آپ کا تصور یہی بتا رہا ہے، آپ کا جو انداز بیان ہے اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول، یعنی آپ رسول اور اللہ میں کوئی فرق نہیں کر رہے۔ کچھ روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، بولے کیوں کہا تم نے اس طرح کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، جب تک کہ مجھے اللہ نہ خبر دے دے کسی بات کی۔ کیوں مجھے ملا رہے ہو اللہ کے ساتھ؟ اسی شرک میں تو مبتلا رہے ہو تم لوگ ہمیشہ، جہاں کسی کو ماننا شروع کرے لے کے جا کے اس کو فرسٹ فلور پہ چڑھا دیتے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سب سے ٹاپ فلور کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رکھیے، اور وہاں سے بات شروع ہونی چاہیے کوئی بھی، اس کے لیول میں، اس کی سوچ میں، یعنی اب آپ کی سوچ میں جو اس کا جو معیار ہے، وہاں رسول اللہ کی بھی وہاں پر وہ جگہ نہیں ہو سکتی۔ سیکنڈ فلور کے اوپر آپ اوپر سے ٹاپ میں، ٹاپ سیکنڈ، وہ محمد الرسول اللہ کی جگہ ہے، وہاں والدین کو نہیں لے جا سکتے آپ۔ اب والدین کا جو تھرڈ فلور اوپر سے گن رہے ہم لوگ، تو یہاں پر آ کے لڑکے کے لیے والدین، لڑکی کے لیے شوہر، ظاہر بات ہے۔
پھر بھی دونوں ایک ہی فلور پہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اب اس طرح آپ آئیے، اس میں بھی پھر کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا سگا بھائی ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنا بیٹا ہے، سگی بہن ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا، اس طرح کی حرکتیں کرے گی کہ وہ نیچے گرتے گرتے وہ نیچے فلور والوں کے پاس چلے جائے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کو وہاں بٹھائیے، پھر 7ویں 8ویں 9ویں نمبر 10 نمبر پہ بٹھائیے اس کو، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، غصہ نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے طے کر لیا کہ ایک ذلیل قسم کا آدمی ہے، یہ 3rd کلاس سوچ ہے اس کی، یہ جلتا ہے لوگوں سے، حسد کرتا ہے۔ بڑے اچھے لوگوں کو دیکھا ہوں میں جو قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن جیسے ان کو پتہ چلا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، کھنس لگ گئی، بہت بری طریقے سے جلن حسد پیدا ہو گئی، کہ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کافر ہو گیا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ کا معیار کیا ہے، آپ کا لیول کیا ہے، کون سا علم آپ نے حاصل کیا ہے، حاصل کر کے کتنا دماغ سے دل میں اتارا ہے، اور پھر کتنا دل سے خون میں ٹرانسفر ہوا ہے، اور خون سے ٹرانسفر ہونے سے کتنا عمل میں آیا ہے، آپ کی باڈی میں آیا ہے، پتہ چل گیا آپ کہاں آ کے رکے ہوئے ہیں۔ بہرحال مجھے آپ کا اشارہ ایسے ہی لوگوں کی طرف ہے، مجھے معلوم ہے، تو اپنے دماغ میں وہ لیولز بنائیے۔ آپ کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیویوں میں سے کوئی بیوی ہو یا ایک بیوی ہو، اگر وہ ذلیل قسم کی حرکتیں کرے گی، یا آپ کا شوہر ذلیل حرکتیں کرے گا، آٹومیٹیکلی اس کا معیار نیچے آ جاتا۔ ہم یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ پھر اس کو اوپر لے جا کے بٹھا لیتے۔ اب ایسا مت کیجیے، کیونکہ ایک مومن ایک پتھر سے 2 بار ٹھوکر نہیں کھاتا۔ آپ اس کو وہیں رکھ کے ڈیل کریے۔ دودھ والا ہے، دودھ والا دودھ والے کی جگہ پہ ہے، کچرا اٹھانے والا ہے، کچرا اٹھانے والا کچرا اٹھانے والے کی جگہ پہ ہے، سبزی ترکاری لا کے گھر پہ دینے والا وہ اسی لیول کا آدمی ہے، اس کو بستر پہ لے جا کے نہیں سلا سکتے آپ۔ ہر ایک کی ایک ویلیو ہے۔ آپ ٹوائلٹ جا رہے ہیں، اپنے شوہر کو بھی اندر نہیں لے جا سکتے، ماں کو، باپ کو، بھائی بہن کو، بیٹی کو، بیٹے کو اندر نہیں لے جا سکتے، وہ آپ کا ایریا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک لیول ہے، اپنی ایک جگہ ہے، اس کو اس جگہ سے ہٹائیں گے تو آپ بھی ناانصافی کے مرتکب ہو جائیں گے، اور اندر ہی اندر آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ آپ کو جس عبادت کے لیے، جس غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، وہاں سے ذرا سا بھی ہٹیں گے، آپ کی زندگی بے چینیوں میں، پرابلمس میں، ہمیشہ اونٹنے میں گزریں گی، زندگی بھر آپ کی زبان پہ ناشکری رہے گی، یاد رکھ لینا۔ اب میں ایک فارمولہ دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میں آپ کو کسی دن اگر ساتھ لے جاؤں، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک 200 گرام 300 گرام کا سونے کا بسکٹ لے لیجیے آپ، 300 گرام سونا، 30 تولے۔ کسی ہم اچھے سونار کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ایک اس سونے کا اگالدان بنا کے دو، پان کھا کے تھوکنے والا۔ تو وہ جیسے ہی پورا پگھلا کے اس کو اگالدان کی شکل بنا کے صاف ستھرا کر کے دھو کے کر کے دے گا کہ صاحب یہ میں نے اندر سے بھی مانج دیا ہے، باہر سے بھی، ہاتھوں کا میل نہ لگے۔ کیا آپ اس کے اندر مینگو جوس ڈال کے پینا پسند کریں گے؟ نہیں، گولڈ کا ہے بھائی، لاکھوں کروڑوں کا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گولڈ کا بھی ہوا تو کیا ہوا، اس کی شکل اب اگالدان کی بن گئی ہے، اس کو تھوکنے کے علاوہ اور کسی کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، غزل کی محفل ہے، کوئی اچھی سی محفل چل رہی ہے، وہاں سفید چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں، سفید گاؤ تکیے لگے ہوئے ہیں، اور پان کی بلوریاں رکھی ہوئی، پان کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، لیکن اگالدان نہیں ہے۔ تب آپ بڑی دیر تک چاپتے رہے، منہ بھر گیا تھوک سے، تو اب یہ بازو بیڈ شیٹ اٹھا کے اگر تھوک دیں گے تو محفل میں آپ کی کیا عزت رہے گی؟ تو وہ عزت بچانے والی شخصیت کون ہے؟ وہ اگالدان ہے۔ تو آپ وہ اگالدان لیں گے، بڑے پیار سے اس میں تھوکیں گے۔ وہ بھی برا لگتا ہے پبلک کے سامنے تھوکنا۔ پرانے لوگ جب بھی ایسا کرتے تو پلٹ جاتے، پلٹ کے تھوک کے وہ اگالدان رکھ دیتے۔ اس کے بڑے نتائج نکلے ہیں برے، کبھی اگالدان گر گیا کسی سے، پوری بیڈ شیٹ خراب ہو گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بتایا کہ کوئی چیز کھانے پینے کی ہے تو اس میں وہ پیالے میں چھوڑو مت، وہ گرے گا تو کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہوگی۔ لوگ بڑی شان سمجھتے ہیں کہ اس میں میں ہمیشہ بچا دیتا ہوں، ایسے رواب سے بولتے، اتنا کھانا ڈال لیتے چھوڑ دیتے۔ خیر، اب وہ اگالدان جو ہے آپ کی عزت بچائے گا۔ تو یہ اگالدان ٹائپ کے لوگ آپ کے معاشرے میں بھی ہوں گے، آپ کے خاندان میں بھی ہوں گے، ان کو صرف تھوکنے کے لیے استعمال کریے، اور جب وہ بھر جائے تو ایسے لے جا کے بڑے پیار سے اس کو پھینک کے، اس کو دھو کے صفائی کر کے لا کے اپنے سامنے رکھ لیجیے، پھر تھوکنے کے لیے۔
اگر آپ اس کو لات ماریں گے یا اس کو چھیڑ لیں گے یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو آپ کی بیڈ شیٹ خراب کر دے گا. ایسے لوگوں کو رکھیے اپنے پاس. گھر میں ڈسٹ بین ہوتی ہے, کچن میں جائیے ڈسٹ بین رکھی ہوئی ہے, آپ کے ٹوائلٹ میں یعنی ویسٹیج اس میں ڈالا جاتا ہے. اگر وہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کے گھر میں کچرا ہو جائے گا, پھر وہ کچرا جگہ جگہ پھر جائے گا. بچے نے پوٹی کر دی, آپ اس کو لات نہیں مار سکتے. سب سے پہلے احترام سے جھک جائیے اس کے سامنے, جھک کے بڑے پیار سے ٹیشو پیپر سے اٹھا کے وہ جگہ ڈیٹول سے صاف کر کے اس کو لے جا کے وہاں کچرے میں ڈالیے. تو برائی کو چڑ کے جواب دینے سے بہتر یہ ہے, بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ اس کے آگے پہلے جھک جائیے. اس کو قرآن نے بڑے پیار سے بیان کیا ہے, اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں تو السلام علیکم, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہم کو یہ معیار بنانے کی صلاحیت ہے.